اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتہ قصہ مختصر۔ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے۔ آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا، سنگ ریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے۔ اور دینا قسطوں پہ مظفر کو محبت اپنی، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے۔ اور جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان شریف کے اس مقدس مہینہ میں راولپنڈی آرٹ کونسل کی جانب سے محفل ذکر و نعت کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور جس میں علاقہ راولپنڈی کی عظیم ثنا خان جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اللہ پاک نے حضور کی نعت کے صدقے میں بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد جناب حافظ محمد رضوان طارق صاحب، ماشاءاللہ آپ عیدگاہ سے تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ جناب محمد وارث رشید صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ جناب عادل سلیم صاحب ثنا خان ہیں، جو میرے حضور کا ذکر کرتے ہیں، جو میرے حضور کی ثنا خوانی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایک پروقار چہرہ عطا فرمایا ہے، اور جب آپ ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ بلا تاخیر میں جناب محمد عادل سلیم صاحب سے التماس گزار ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی، پوچھتا مانی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی، پوچھتا مانی ان کے،
آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیارات میں سورج ہے، حدیث ان کی ہر سیارات میں سورج ہے، حدیث ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ ماشاءاللہ، خوبصورت لب و لہجہ اور خوبصورت آواز میں سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد عادل سلیم صاحب۔ ناظرین، بس انہی اشعار میں میں محمد رضوان طارق نقشبندی صاحب کو صدا لگا رہا ہوں کہ قبلہ چراغ گولڑا، وارث علوم مہر علی، تصویر بابو جی، ثانیہ اقبال اور عصر حاضر کے میر خسرو، آپ نے لکھا تھا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے۔ محمد رضوان طارق نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاہ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری
حاضری ہو گئی، بن گئی بات۔ مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی، میری باغ ہو گیا کملی والا نبی، پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی، پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی، بن گئی بات۔ فرش پر بھی ہوا ذکر صلی عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی ہو گئی، بن گئی بات۔ محفل نعت میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو، محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو، اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی، بن گئی بات۔ ان کا کرم ہو گیا، شاہ نغل تمنا ہری ہو گئی، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، بن گئی بات۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، اور میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی، اور ہر نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا کہ جس نے خیرات نہ پائی تیرے در کی،
رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے کوئی بھی بات سنائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ سمجھنے وقار جتنے مقبول اور جتنا اچھا پڑھنے والے استاد کی یہ شاگرد ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ بھی پڑھیں گے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر جناب محمد وارث رشید صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے گدائے کوئے مدینہ ہوں، کس کا منہ دیکھوں، گدائے کوئے مدینہ ہوں، کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے۔ میرے کریم میرے چارہ سازو بندہ نواز، میرے کریم
چارہ سازو بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے انہیں کا ذکر انہیں کا بیان انہیں کا نام انہیں کا ذکر انہیں کا بیان انہیں کا نام ہر ابتدا کے لیے ہے ہر انتہا کے لیے ہر ابتدا کے لیے ہے ہر انتہا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بس ایک دو مصرے اس کے بعد ان کے بارے میں مائک کرتا ہوں. شاعر نے کہا کہ تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے. ماہ تمام فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی پورا چاند، مکمل چاند یا 14ویں کا چاند ہے، کہ تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے اور وہ حسن دیکھ کر یوسف غلام ہو جائے. تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے اور وہ حسن دیکھ کر یوسف غلام ہو جائے. اور میرے نبی کی آغوش کا کرم تو دیکھو جسے وہ گود میں پالے امام ہو جائے. میرے نبی کی آغوش کا کرم تو دیکھو جسے وہ گود میں پالے امام ہو جائے. جسے وہ گود میں پالے امام ہو جائے. سمیری ذی وقار آپ کی سماعتوں کی نظر عظیم ثنا خان جو آل نبی اولاد علی بھی ہیں، جناب پروفیسر سید اسد علی شاہ صاحب سے میں التماس گزار ہوں کہ ایک مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا
اٹھایا جائے گا حشر میں جب ان کو سجدے کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا اور جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا ماشاءاللہ یہ تھے جناب پروفیسر سید اسد علی شاہ صاحب جنہوں نے خوبصورت انداز سے سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی سوز و ساز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین ذی وقار، یہ تھی آج کی نشست جو محفل ذکر و نعت کے حوالے سے راولپنڈی آرٹ کونسل میں کی گئی. جتنے ثنا خان تشریف لائے میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے. اور راولپنڈی آرٹ کونسل کے جتنے بھی عہدیداران ہیں میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے صدقے دل کے ساتھ